انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت معلما او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آج کے عنوان کے پیش نظر چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے مقاصد بیان فرمائے ہیں، جس میں سے ایک بات تو یہ فرمائی کہ میں اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں، یعنی اخلاق کے جتنے معیار ہو سکتے ہیں وہ تمام معیار کا تکملہ، جتنے جو ہے اخلاق کے حصے ہو سکتے ہیں ان تمام حصوں کا تکملہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتے ہیں۔ اور دوسرا عنوان جو ہے تعلیم کی اہمیت، اس سلسلے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا ایک مقصد یہ بھی بیان فرمایا کہ میری بعثت کا مقصد یہ ہے کہ مجھے معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ بے شک چونکہ اب مولانا یہاں پر آ چکے ہیں، وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے اور شال پوشی میں اور بغیر جو ہے خوشبو والے پھولوں کی یہاں پر سوغات بھی رکھی ہوئی ہے جس کی کوئی خوشبو نہیں آ رہی، گل پوشی بول رہے ہیں مگر گل وہاں رکھے ہوئے ہیں، اس کو کسی کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ اور بیان کے لیے بٹھایا گیا ہے، جس گھڑی کو سامنے رکھ کے اس میں بیان ختم ہونے کا وقت پہلے ہی طے کر دیا گیا ہے، 12:20 پہ بیان ختم ہو گئے، اس لیے کہ اس گھڑی میں 12:20 ہو رہے ہیں، اور جب سے آیا ہوں جب سے 12:20 ہی ہو رہے ہیں، اس میں سمجھتا ہوں کب سے ہو رہے ہیں نہیں معلوم، 12:20 ہو رہے ہیں اس میں۔ تو اب آپ پیچھے والی گھڑی کو دیکھیے، بیان کرنے والا سامنے والی گھڑی کو دیکھیے، اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ وہ پہلے زمانے میں بولتے تھے گیا سو وقت واپس نہیں آتا، بول کے تو بچہ بولا وہ اسکول کا وقت تو روزانہ آ رہا نا، گیا سو آتا نہیں بولتے پھر روزانہ آ رہا۔ اسکول کی تعریف ایک بچے سے پوچھے کہ اسکول کس کو بولتے ہیں، تو بولے جہاں پر پیرنٹس کو لوٹا جائے اور بچوں کو کوٹا جائے اس کا نام اسکول ہے۔ یہ دو ہی کام اسکول میں ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ کو کوٹنا، ان کے پیرنٹس کو لوٹنا۔ لیکن یہاں پر تعلیم کی اہمیت سے مراد یہ دینی تعلیم کی اہمیت ہے۔ بے شک یہاں پر مول صاحبوں کو ہی لوٹتے سمجھیے، بچوں کو کوئی نہیں لوٹ سکتا اور نہ ان کے پیرنٹس کو لوٹ سکتا ہے، نہ کوٹنے کی اجازت ہے۔ مدرسوں کے اندر کوٹنے کی بھی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے مدارس کی اہمیت آج کے موجودہ حالات میں بہت زیادہ ضروری ہے، اور بعض مرتبہ بیان سمجھ میں آنے کے لیے ایک ایسے مقرر کا آپ لوگوں نے انتخاب کیا ہے جو عالمی شہرت یافتہ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا شخص ہوگا جو حضرت کے بیان کو نہیں سمجھ سکتا، صرف ایسے دماغ والے نہیں سمجھ سکتا جو میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ ایک جگہ پر ایک مولانا نے لوگوں سے کہا کہ بتاؤ کہ اس تھیلی کے اندر، انہوں نے ایک تھیلی لا کے کہا کہ اس تھیلی کے اندر اگر کوئی بتائے کہ کیا ہے تو پورے انڈے اس کو دے دوں گا۔ پھر یہ بولے کہ اس میں کتنی تعداد ہے تو پورے 12 کے 12 دے دوں اس کو، اور یہ بتائے کہ کس جو ہے پرندے کے ہیں تو وہ مرغی بھی اس کو دے دیتا ہوں۔ تو گاؤں کے لوگ بولے اتنے ہارڈ سوال نہ کریں تو ہم کیسا جواب دینا سر۔ اگر ایسا کسی کا دماغ ہے تو پھر اس کے لیے پھر مشکل ہے سمجھنا۔ باقی اچھے موٹے دماغ کے لوگ بھی حضرت کے بیان کو سنتے اور سمجھتے ہیں، اور کہاں بھی ہو حضرت کا اگر نام اگر کہیں کوئی سنتا ہے تو وہاں پر ضرور حاضر ہوتا ہے۔ تو میں بس صرف آ گیا تھا، پہنچ گیا، میرا سفر بھی کل صبح ایک جگہ عمرہ کے لیے ہونے والا تھا، مگر میں آ گیا حضرت کا بیان سننے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت والا کی صحت میں، عمر میں، علم میں خوب برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کو حضرت کے فیضان سے صحیح مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ موجودہ حالات میں ہماری جو حالت ہے
سیرت کی جو ہے روشنی میں امت کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا پیغام ہے، اس کے لیے بہت سارے پیغامات ہیں۔ ہماری حالت تو یہ ہے کہ کسی پیغام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک جگہ پر کمپٹیشن تھا کہ بے غیرتی میں سب سے زیادہ بے غیرت کون ہے، وہ مقابلہ کیا جائے۔ تو کیسا مقابلہ ہوگا؟ 3 دوست تھے، انہوں نے کہا کہ سب سے بے غیرت کون ہے، اس کا یہ کریں گے، ہم لوگ امتحان لیں گے۔ تو پہلا دوست اٹھا، ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی ایک سہارے کے ساتھ، تو اس کے سہارے کو اس نے ہٹا دیا اور ایک لات مار کے اس کو گرا دیا۔ بولا کہ اس سے بڑا کوئی بے غیرت ہو سکتا ہے کہ ایک ضعیف اور محتاج کو سہارا دینے کے بجائے اس کو لات مار کے گرا دے، اس لیے میں سب سے بڑا بے غیرت ہوں، میرا یہ جو ہے اتنا یہ درجہ ہے بے غیرتی میں۔ دوسرے دوست نے جا کر کے اور 4 لات اس بوڑھی کو مارے اور کہا کہ تم سے زیادہ بے غیرت میں ہوں، کہ بجائے اس کو اب اس کو کچھ مدد کرنے کے میں نے اور 4 لات اس کو مارے ہیں، تو میں مقابلے میں تم سے زیادہ ہوا۔ تیسرا کچھ نہیں کہا، اس نے یہ کہا کہ یہ مقابلہ میں جیت گیا۔ بولے ارے تو کچھ بھی نہیں کرا، کیسا مقابلہ جیتا؟ بولے جس کو تم لوگ لاتا مار رہے ہو میری اماں ہے، اس سے زیادہ بے غیرت کیا کہ میرے سامنے تم لاتا مار رہے ہیں، وہ میری ماں ہے۔ تو پہلا بے غیرت اسرائیل تھا، اور دوسرا بے غیرت امریکہ ہے، اور تیسرے بے غیرت ہم ہیں جو خاموش اختیار کیے ہر چیز پر۔ تو ہماری یہ حالت ہے، تو ہم ایسی پوزیشن میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے لیے کیا پیغام ہے، اس سے کیا نصیحت حاصل کر سکتے ہیں؟ ہاں ابھی جو ہے میلاد النبی کی ہم نے عید منائی ہے، اس میں کیا ہنگامے ہوئے ہیں۔ ہاں ایک جگہ پر معلوم ہوا کہ 70 فٹ لمبا اور 4 فٹ چوڑا کیک بنایا ہے، جس کے اندر 1400 کلو مکھن، 5000 انڈے، 6 کنٹل اس کے اندر میدا اور شکر، اور 3 کنٹل اس میں فروٹ استعمال کر کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، جس نے ساری انسانیت کو سادگی کا پیغام دیا تھا، اس کے نام پر انہوں نے اتنی جو ہے فضول خرچی کی ہے۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ کسی شاعر نے کہا کہ ہے شکستہ در و دیوار چٹائی برتن، پھر بھی کونین نچھاور ہے یہ گھر کس کا ہے۔ کیا بات ہے، ساری دنیا کو جس نے سخاوت کا سبق دیا ہے، باندھ لے پیٹ پر پتھر یہ جگر کس کا ہے۔ تو ان کے میلاد کے نام پر ایسے ہنگامے ہمارے جو ہے مسلمانوں نے کیے ہیں۔ ایک جگہ ایک علاقے کے ایک صاحب نے آ کر کے مولانا نے کہا کہ میلاد النبی کا جلوس نکلا ہوا تھا، اس کے پیچھے ایک غیر مسلم کے گھر میں ایک پیشنٹ تھا جس کو ارجنٹ دواخانہ پہنچانا تھا، تو اس کے ایمبولینس کو نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں دیا گیا، تو وہ میلاد کے جلوس کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کس نبی کا میلاد ہے جس کے اخلاق تو وہ یہ تھے کہ وہ یہودی عورت جو آپ کو تکلیف دیتی تھی اس کی عیادت کے لیے گئے تھے، اور یہاں پر ایک پیشنٹ کو نہیں پہنچایا جا سک رہا ہے ہماری وجہ سے۔ اور میلاد کے جلسے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ وہ دامن تم پہلے پکڑو تو صحیح، بعد میں چھوڑنا۔ دامن ہی نہیں پکڑے اور پکار رہے کہ نبی 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 نبی۔ اتنے میں مؤذن نے اذان دی، امام صاحب نے کہا کہ بھائی آپ کا یہ جلوس اور یہ بینڈ باجا اور ڈی جے روکو، تھوڑی دیر نماز کے لیے آ جاؤ۔ تو وہی نبی نبی کہنے والے ان کی زبان سے ہی نکلا نماز کبھی 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 کبھی، نماز کبھی کبھی کبھی۔ تو سیرت کا پیغام یہ نہیں ہے جو ہم اپنی زندگی کے اندر کر رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 حق ہیں امت کے اوپر: آپ کی محبت، آپ کی عظمت اور آپ کی اطاعت۔ اگر کسی کے اندر محبت کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی ہے لیکن اطاعت اس کے اندر نہیں ہے تو وہ شخص کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ابو طالب سے زیادہ کس نے محبت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ بحیثیت چچا ہونے کے اپنے اس رشتے کا پورا حق ادا کیا، وہ کہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے لیکن اطاعت نہ ہونے کی وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ اور اطاعت بھی ضروری ہے، محبت بھی ضروری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی ضروری ہے۔ اگر ان تینوں چیزوں کے اندر کسی قسم کی کمی ہو گئی، دیکھیے آج
غیر مسلموں کو، دشمنان اسلام کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی جرأت ہونا شروع ہو گئی۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ غالباً آج سے 70 سال پہلے، آزادی سے پہلے یا ملک کی تقسیم سے پہلے کی بات ہے یا تقسیم کے بعد کی بات ہے، کہ ایک شخص نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ ایک کتاب لکھی، جس کا نام نعوذ باللہ اس نے لکھا رنگیلا محمد۔ تو اس وقت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو جمع کیا اور آپ نے کہا کہ اس گستاخ رسول کا مقابلہ کرنے کے لیے کون تیار ہے؟ اگر اس وقت ہم موجود ہوتے تو ہم کہتے کہ ہم نعرے تو لگا سکتے ہیں، ڈی جے تو بجا سکتے ہیں، کیک کاٹ کر کے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار تو کر سکتے ہیں، لیکن مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جیسے آج بے غیرتی سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کر سک رہے ہیں؟ کوئی اگر ہم میں سے ذرا بھی غیرت والا ہوتا تو وہ کہیں گے کہ 1 گھنٹہ میں عظمت رسول پر بیان کروں گا، باقی اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اس وقت آپ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان کیا، جو تقریر کی، اس پر سب سے پہلے جس شخص نے ہاتھ اٹھایا وہ علیم الدین غازی تھا، جو ایک ٹانگا چلانے والا جو ہے مسلمان تھا۔ اس نے کہا کہ حضرت میں تیار ہوں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ واقعہ لمبا ہے، میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں۔ وہ اس رنگیلا محمد لکھنے والے اس شخص کے پاس، دشمن اسلام کے پاس، یہ علیم الدین نے جا کر کے اس کی دکان سے اس کو اٹھا کر کے وہیں پر اس کو تلوار سے وار کر کے 2 ٹکڑے کر دیے کہ میری شان، نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کا یہی فیصلہ ہے اس دنیا کے اندر۔ تو جب مقدمہ چلا کہ اس نے ایک کو قتل کیا ہے، اس کا مقدمہ چلا عدالت میں لاہور کی، تو اس مقدمہ لڑنے والوں کے اندر علامہ اقبال تھے اور خود قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ سب نے کہا، جب اس علیم الدین کی ماں نے کہا کہ میرے بچے کو کسی طرح آپ لوگ بچا سکتے ہو تو بچاؤ، انہوں نے کہا کہ ہم بچانے کی کوشش کریں گے، صرف آپ کے بچے کو ایک جملہ کہنا ہے عدالت میں جا کے جج کے سامنے کہ میں نے یہ جو کام کیا ہے اس کو حالت بے ہوشی میں کیا ہے، کہ میں اس وقت ہوش میں نہیں تھا، میں جو کام کرنے جا رہا ہوں، بس اتنا جملہ کہہ دیں، ہم آگے کی کارروائی سنبھال کے اس کو آزاد کرائیں گے۔ چونکہ انگریز حکومت تھی اور اس کو جو ہے سولی کا حکم دیا گیا تھا، پھانسی کا حکم دیا گیا تھا، تو انہوں نے مقدمے کو لڑا اور اس سے کہا، اس علیم الدین غازی سے، کہ تم صرف ایک جملہ کہنا کہ جا کر کے میں نے یہ کام بے ہوشی میں کیا ہے، ہم تمہیں بچائیں گے۔ تو علیم الدین غازی کے جو جملے ہیں وہ ہمارے اندر جو ہے حرارت پیدا کریں گے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ علیم الدین غازی نے کہا کہ پوری زندگی کا ہر کام بے ہوشی میں کیا ہوں، صرف یہ ایک کام ہے جو میں نے پورے ہوش کے ساتھ کیا۔ آپ بول رہے ہیں جس کام کو بے ہوشی میں کیا ہے وہی ایک کام ہے زندگی کا جو میں ہوش میں کیا ہوں۔ تو جب اس کو سولی پہ لٹکایا گیا، اس کا جنازہ اٹھایا گیا علیم الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو ان کے جنازے میں اس وقت 6 لاکھ لوگ جمع ہوئے۔ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، گلی گلی سے ذرا گھوم کے نکلے، اس طرح پوری لاہور کی گلیوں میں۔ اور اس وقت کئی لوگ تھے جن کی یہ تمنا تھی کہ کاش اس جگہ میں ہوتا۔ یہ محبت اور عشق کے بہت سارے نرالے انداز ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ محبت کے دعوے صرف زبان سے ادا نہ کریں، ہمارے کردار سے ہم اگر غلام نبی نام رکھ لیں، غلام رسول نام رکھیں، محمد توحید نام رکھ لیں، تو توحید نام رکھ لینے سے وہ توحید اس کے اندر نہیں آ جاتی ہے۔ غلام رسول رکھ لینے سے غلام رسول نہیں بنتا۔ حشر میں پہنچا ثاقب تو فرشتے سب پکار اٹھے، محمد کے غلاموں کا غلام آیا۔ قاری صدیق صاحب کہتے ہیں کہ اپنی ظاہری شکل و صورت کو اس طرح بناؤ کہ پوچھنا نہ پڑے کہ تم محمد کے غلام ہے یا نہیں۔ ایک جگہ پر ایک حادثہ ہوا جس میں کئی غیر مسلم اور مسلمان دونوں ہلاک ہوئے۔ جب وقت آیا ان کی لاشوں کو الگ کرنے کا تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس میں غیر مسلم کون ہے، مسلمان کون ہے، تو لوگوں کے پیجامے اور پینٹ کھول کر کے دیکھنا پڑا کہ اس کی ختنہ ہوئی ہے تو مسلمان ہے تو نہیں۔ اس سے زیادہ بے غیرتی کیا ہے کہ چہرے سے مسلمان نہیں سمجھ میں آ رہے، پینٹ کھول کے شرمگاہ دیکھنا پڑ رہا ہے تمہارے مسلمان ہونے کے لیے۔ ہم سیرت کے عنوان پہ جلسے کر رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، تو ہمارے اندر بھی سیرت کے جو پیغام ہیں اس کو اپنے اندر بھی داخل کر لیں۔ میں بہت زیادہ اس سے زیادہ جرأت نہیں کر سکتا حضرت کے سامنے بیان کرنے کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔